نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے موبائل فون پر SMS یا ٹیکسٹ میسج کا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کو آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، آگے بھیجیں۔ اگر آپ اس کو آگے نہیں بھیجیں گے تو آپ پر یہ عذاب آ جائے گا، اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ آیا کہ شرعاً ان کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ موبائل پر لوگ SMS یا ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، ان میں کسی حدیث یا کسی دینی بات کا ریفرنس موجود ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، اور اس میں ہدایت کی جاتی ہے کہ اسے فارورڈ کریں، جبکہ ہر شخص اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتا۔ کیا حقیقت جانے بغیر اسے فارورڈ کرنا چاہیے؟ اسی طرح موبائل ٹیکسٹ میسج میں کسی کی تضحیک کی جاتی ہے، اہانت کی جاتی ہے، یا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ تو آئیے اس کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں۔ موبائل فون پر اس طرح کے SMS یا ٹیکسٹ میسج جس کی تصدیق یا تحقیق کیے بغیر دوسروں کو فارورڈ نہیں کرنے چاہیے، شیئر نہیں کرنے چاہیے، بھیجنے نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ تحقیق کیے بغیر ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ اور دوسری قباحت یہ ہے کہ اکثر اس قسم کے SMS کا فروغ لوگوں کو عمل سے دور لے جانے کے مترادف ہے، اور اس میں وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہے۔ نیز لوگوں کو اس بات کا پابند کر دینا بھی قطعاً درست نہیں ہے کہ اسے مزید آگے سینڈ کریں۔ تاہم اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو مرسل الیہ ریسیور پر اس کی تعمیل لازم نہیں ہے، یعنی جس کو پہنچ گیا ہے میسج یا پہنچایا گیا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ موبائل SMS کو کسی کی توہین، تذلیل یا تحقیر کا ذریعہ بنانا بھی حرام ہے۔ اس کے متعلق میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ سرکار نے فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈالا تو اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو اہل محشر کے سامنے فاش فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا فرما دے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے،
فرمایا المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، فرمایا نہ مسلمان اپنے مومن بھائی کو حقیر جانے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، سرکار نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی آبرو بھی حرام ہے۔ اسی طرح دوسروں کا استہزاء، تمسخر، طعن و تشنیع، عیب جوئی اور تحقیر اور برے ناموں سے پکارنا، ایسے تمام امور ناجائز ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کے 2 رکوع اور سورۃ الہمازہ میں اس کے متعلق رب ذوالجلال نے واضح احکامات دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔